صاحب آ گیا ہوں، بولو۔ اچھا ملک صاحب دیکھو، سنجیدہ سا ایک سوال ہے، اردو میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ سیرت المہدی ہے اور حصہ سوم ہے، صفحہ 631 ہے۔ یہاں پہ واقعہ لکھا ہے ایک ڈاکٹرانی کا کہ جو مرزا قادیانی صاحب کی خدمت پر مامور رہی اور اس کو سل کی بیماری تھی، وہ فوت ہو جاتی ہے۔ مرزا جی نے اس کے مرنے کے بعد اس کا ایک دوپٹہ آخری صلاح کے ساتھ بندوا دیا بیت دعا کے اندر، تاکہ آتے جاتے اس کا دوپٹہ دیکھ کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، بس یہ پوچھ۔ مجھے کیا پتا، میں ادھر موجود تھا، ٹھیک ہی ہوگا جب کتب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، حوالہ میں دے۔ ٹھیک ہے وہ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے زلیخا سے عشق کیا تھا، جو آپ کی کتابوں قصے میں موجود ہے، زلیخا سے عشق اچھا کیا آپ تھا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے عشق کیا تھا؟ نبی یہ رسول ڈاکٹرانی بھی، سے مفتی صاحب نبی رسول بھی نہیں، انسان ہوتے ہیں، زلیخا اور ان کا کے عشق اندر بھی آپ بتا محبت کے کیا حب بتانا ہونا۔ چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرانی کے اوپر مرزا صاحب عاشق ہو گئے تھے، اس وجہ سے یہ دوپٹہ بنوایا تھا؟ مفتی صاحب سن چھوکریاں دے اور کڑیاں دے عشق تو علاوہ بھی کوئی گل آندی ہے؟ اردو میں بات کریں، اردو میں۔ نہیں، آپ کو مردوں اور عورتوں کے عشق کے علاوہ علماء میں کوئی بات آتی ہے؟ جتھے کھول دیتا نے کٹا کسے دا، جتھے کٹا کھول دیتا، کٹے کھولنے دا زور ہے سن، پتہ نہیں کی کھان دیو، کھجورا تھوڑیاں اردو کھانا، میں بات کریں، اردو میں۔ رمضان میں کھجورے تھوڑی کھائیے گا، نہیں تے تساں بھی کئیاں دے کٹے کھولے ہونے تے کئیاں دے کھول دیو گے۔ اردو میں بات کریں۔ اردو اچھا میں کیونکہ بات اردو میں کرنا، نا بندہ تھوڑا بہت سنجیدہ رہتا ہے۔ بندے ہمیں اردو کا کوئی نہیں آتی، ہم کو اردو نہیں وہ پنجابی میں نا آپ پھر وہ مرزا صاحب کی طرح وہ پھر اردو عجیب میں میں بات تو بات کرتے محمد کریں ہیں۔ صلی اللہ اور علیہ وسلم کا فالوور ہوں، جو تہذیب سے محمد بات صلی اللہ کریں۔ علیہ وسلم نے کیا میں تو وہی ایمان رکھتا ہوں، انہوں نے جو بھی کیا۔ نہیں مطلب اس کے مرزا مرنے صاحب کے ان بعد ہی فالوور دوپٹہ تھے، بیت مرزا صاحب ان کے الدعا ہی کی فالوور تھے۔ کھڑکی میں محمد صلی بندوا اللہ علیہ دیا۔ وسلم نے مسلمانوں کے عقیدوں کے مطابق انہیں عورتیں بہت پسند یہ تھی، کیا چکر کیا آپ کی ماجرا کیا؟ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں بہت پسند تھی استغفر جی۔ اللہ، استغفر آپ کی استغفر حدیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے اپنی بھائی، بیویاں آپ پسند کی تھی نا، حدیث کی اپنی کتب میں بیویاں۔ لکھا ہوا، توبہ۔ ہاں بیویاں پسند تھی نا، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بیویاں پسند تھی؟ بخاری صاحب نو لمحہ پاؤ اور جنہوں نے لکھا ہے، بخاری میں صاحب نے کہنے یہی توبہ لکھا نا ان کو استغفار، اپنی۔ توبہ استغفار۔ او بھائی ملک صاحب، یہ جو دوپٹہ ہے یہ بیوی کا ہے، مرزا صاحب کی بیوی کا دوپٹہ ہے؟ مجھے کیا پتا، میں دوپٹے دے فوٹو کھچے دے، میں کول سا، ڈاکٹرانی کا مرزا صاحب سے نکاح ہوا ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھے اس مرزا صاحب کی ضرورت کتنی نہیں، بیویاں ہوا تھیں؟ نہیں ہوا، دوپٹہ ان کا تھا نہیں، میرے نہیں، لیے وہ حجت آپ نہیں ہے۔ نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ دوپٹہ والا واقعہ جو لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا ان کے بیٹے نے لکھا، ٹھیک ہی ہوگا، آپ بھائی نے انہوں دبے نے لفظوں لکھا تصدیق ہوا کر۔ ہے، وہ ان سے پوچھے جا کے، میں تو اس کو نہیں کہا کہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، کیا نہیں لکھا ہوا ہے یار عامر صاحب، واقعہ تو مجھے جاؤ نہیں، میں سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، مجھے نہیں پتا ان معاملات کا کیا تھے کیا نہیں ہے کیا ہے، میں اس وقت موجود تھا کہ مجھے مجھ سے آپ شہادت لے رہے ہو۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے جو یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کیا آپ واقعہ کی کیا نظر ہے، میں؟ دوپٹہ ٹنگ دیتا ہے، اگے بھی بکواس کرو نا، اگے کی واقعہ جڑا تسا بعد وچ بکواس کرنا ہے نہیں پہلے کر لو۔ اگلا اگے بکواس ہے لکھی ہوئی ہے کہ یہ پڑھ لیں ذرا اردو میں۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ڈاکٹرانی مرحومہ بہت مخلصہ تھیں اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا اخلاص بھی ترقی کر گیا تھا۔ اگے ہے بکواس لکھی، ہیلو کر لو۔ بکواس لکھی ہوئی نہیں، آپ کر رہے ہو، کرو پھر کیا نہیں ہو گئی، آپ اس خود ہی میں کہا ہے، کیا آپ نے کہ سوال اگے بھی کیا ہے؟ بکواس کا۔ او 14ویں صدی دے جی؟ عالم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث والے عالم، وہ اس میں سوال کیا اچھا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ غیر محرم عورت مرزا صاحب کی خدمت میں آ کے رہتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا دوپٹہ بیت الدعا کی کھڑکی میں بندوا دیتے ہیں۔ تو ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ کون سی شریعت ہے اور کہاں پہ یہ کیا چیز ہے، کیا معاملہ ہے، کوئی روشنی ڈالیں اس کے اوپر۔ دیکھیں ابھی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں ان سے مالش کرواتے تھے، پھر وہ بھی نبی نہیں ہے، کیونکہ غیر محرم ایک نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دین نہیں شروع ہوا، دین مکمل ضرور ہوا ہے، تو سارے نبیوں کے پاس اسلام بھی تھا۔ وہ کون سی شریعت تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام مالش کرواتے تھے غیر محرم عورتوں سے، سر میں تیل ملواتے تھے؟
پھر اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے یا نہیں؟ نہیں اس پر استغفراللہ، یہ کوئی میں بات کر رہا ہوں جھوٹ ہے۔ اور 14ویں صدی دے عالم کدی سچ بھی بولیا کر، 14ویں صدی دے عالم کدی سچ بھی بولیا کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان آپ پر 1400 سال پہلے ان کی نشانی آپ بتا کر گئے۔ وہ جھوٹ لکھا ہوا ہے ملک صاحب میں بزی تھا، میری بات سنیں مخلوق ہوں گے، ملک صاحب سنیں میری بات سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ جھوٹ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو سچ نہیں مانتے۔ وہ جھوٹ ہو، کیونکہ عامر صاحب سائن کریں گے تو سچ ہوگا۔ پھر اگر میں میری بات سنیں نا، آپ بھی کہہ دیں سیرت المہدی میں جھوٹ لکھا ہوا، آپ بری ہو جائیں گے۔ تو سچ لکھا ہے تو اس کا جواب دے دیں۔ سنیں نبی رسول ان شوتوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک محرم غیر محرم کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان میں شیطان ہوتا ہے، مجھ میں بھی ہے، لیکن میرے شیطان مسلمان ہو گیا۔ نبی رسولوں کا شیطان مسلمان ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذہنیت اور اپنی نیت سے سوچیں، نبی رسول ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے۔ جو نبی رسول ہوتا ہے کیا وہ ایسا کرتا ہے؟ سوال پہلا یہ بات سنیں، یہ قرآن پاک کے اندر عام مومن کے لیے یہ حکم ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ عام مسلمانوں، عام مومنین کو یہ حکم ہے۔ تو کیا نبیوں کو حکم نہیں ہوتا کہ وہ غیر محرم عورتوں، ذرا بتائیے گا اس کے اوپر۔ آپ کے نزدیک تو مرزا قادیانی ایک نبی ہے نا، یہ تو عام مومن کا یہ حکم ہے، تو نبی تو وہ پھر تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ ہاں جی بتائیے ذرا۔ کہاں لکھا ہوا ہے دوپٹہ اگر ٹانگا ہے، ان کی مریدہ تھی، ان پر ایمان رکھتی تھی، اس میں برائی ہر چیز آپ الٹی آنکھ سے کیوں دیکھتے نہیں مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب مرزا صاحب کی خدمت میں وہ رہی تھی وہ عورت، تو مرزا صاحب نے نیچی نگاہیں رکھی تھیں؟ کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ابلیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حکم ہے، قرآن میں مسلمان کہتے ہیں چار بتائیں تو صحیح، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ خدمت کر رہی تھی اور چھیلا تو صاحب کیا مرزا جی نے نگاہیں نیچی رکھی ہوئی تھیں؟ اور چھیلا صاحب کسی کی سنتے بھی ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 شادیاں کٹھی رکھی، کیا ان کے لیے حکم نہیں تھا؟ قرآن ان کے لیے نہیں تھا؟ سن 4 رولا پائے دینے 14ویں صدی دی عالمہ ہو، تو جس کو نبی مان رہے اس نے 7 اکٹھی رکھی ہیں، اتنے پھر کی وہ یہ بیوی تھی؟ یہی تو سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ بیوی تھی مرزا صاحب کی؟ کیا یہ مرزا صاحب کی بیوی تھی ڈاکٹر رانی؟ چھیلا صاحب رولا نہ پانا، رولا پان سے آگے ہیں، میرے سوال کا جواب دو۔ مسلمان عالم کہتے ہیں 4 بیویاں رکھ سکتے ہو ایٹ اے ٹائم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے مطابق 7 رکھی۔ نہیں تو یہ چلو مان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر رانی مرزا صاحب کی بیوی تھی، بقول آپ کے کیوں کی؟ چلو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر رانی مرزا قادیانی کی جو تھی وہ وائف تھی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چھیلا صاحب اچھا یہ جو رات کو پہرے کے اوپر لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، کیا یہ بھی بیویاں تھیں؟ پن درد ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور درد مسیحوں کا ہے، ان کے مخالفین جو ہے، منشیانی ایسی درد و تکلیف آپ کو مرزا صاحب کی ہے۔ اور اہلیہ بابو شاہ دین، یہ لڑکیاں مرزا جی نے رات کو پہرے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، کیا یہ بھی مرزا جی کی وہ بیویاں تھیں؟ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں جی، اور یہ ذرا مجھے بتائیے گا، زینب بی بی جو 3 ماہ تک مرزا قادیانی کی خدمت میں رہی اور رات کو پنکھا چلتی تھی، ابے دا مائک کیوں میوٹ کر دیو؟ ابا جی دا مائک کیوں میوٹ کر دیو؟ یہ بھی بیوی تھی کیا زینب بی بی؟ میں آج یہ کہہ رہا ہوں ایک بات کریں، میری سنیں بھی نا، 14ویں صدی دے علماء علیہ ملک صاحب بات کریں، لیکن کوشش کریں کہ جو بات ہو رہی ہے نا حوالے کے ساتھ اسی پر قرآن کے مطابق ہمارے علماء کہتے ہیں 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے 7 بیویوں کا سوال ہی نہیں ہے عامر صاحب، اس چھیلے وہ بیویوں کا سوال گندم جواب جہاں آپ بات کہیں اور لے جاتے ہیں، بات کوئی اور ہو رہی ہے۔ وہ بکرے اور گل بھی سننا، گل کی میں بھی گل کرن دینا۔ میں کہہ رہا ہوں
کہ آپ کے فرمان کے مطابق قرآن کا نبی خود پابند ہوتا ہے، ہمارے لیے 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7، یہ کیا چکر ہے؟ کیونکہ وہ شارع، میں بتاتا ہوں نا، میں سمجھاتا ہوں سارا مجھے سمجھ آ گیا ہے، سارا مجھے سمجھ آ گیا۔ سمجھ نہیں ہے، میں نے سمجھانا ہے بھائی آپ کے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک صاحب، حدیثوں میں لونڈیاں رکھی ہیں، ملک صاحب، ہاں لونڈی بھی رکھ سکتے ہیں، ان کو تحفے میں دی گئی، ہاں لونڈی بھی رکھ سکتے ہیں، نکاح والی بھی رکھ سکتے ہیں، قبول کی، یہاں ہو جو کچھ لکھا ہوا ہے نا یار سن تو لو۔ پیڑا اٹھاواں گا نہیں اچھا، آپ 101 پیڑ اٹھوائیں گے لیکن اس دوپٹے کا جواب نہیں دیں گے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ او ملک او جہل کے بچے، سیدنا بات سنا کا جہل، او نا علی نا علی نا جہل ہے، علی نا جہل کو کچھ پتا نہیں۔ میامر بھائی میں نے انہی سے علی نا سیکھا ہے، یہ میں نے ملک صاحب سے سیکھا ہے، یہ جہل ہے، یہ جہل کا بچہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ابو جہل کی آخری اولاد میں سے ہیں، انہوں نے ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنی، ان کا وتیرہ یہی ہے۔ اچھا ایک منٹ جی رکیں۔ اچھا یہ اشتہار مرزا جی نے قادیان کی گلیوں کے اندر لگوایا تھا، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 86 ہے، کہتے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کا مال نہ چرائیں اور نہ محرم سے اپنے تئیں بچائیں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خامند اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اور جتنے مرد ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی، شیطان ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا پارسا ہوں، متقی ہوں، تو یہ اشتہار لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا؟ وہ کیا ہے وہ یار، وہ لوگوں کو نصیحت تے خود بابا فصیحت، وہ کیا ہے وہ مطلب یہ کہ یہ واضح و نصیحت اور تقوی اور پرہیزگاری کے درس لوگوں کے لیے تھے، یہ صرف اشتہارات کی حد تک تھے۔ اور یہ جو لڑکیاں ان کے سامنے رہ رہی ہیں، کوئی 50 قسم کی لڑکیاں میں ان کو بتا سکتا ہوں، مرزا قادیانی کے کمرہ خاص کے اندر رہتی تھیں۔ پوری سیرت المہدی اٹھا کے دیکھ لے، سوائے وہ جب مرزا قادیانی مرنے لگے تو وہ نصرت جہاں بیگم بس نظر آئی ہے، وہ بھی حکیم نور الدین کے سامنے بندے کا پتر بانا تیرے منہ جو گندی اس نکلتا کے رہا، علاوہ کہیں پر بھی نصرت جہاں بیگم نظر نہیں آئی مرزا قادیانی کے قریب۔ بے شرم مولوی ذرا سال ہے۔ نہیں یہ اسٹیڈی صاحب آئے ہیں، اگر اسٹیڈی صاحب اس حوالے کے اوپر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اشتہارات مرزا قادیانی دیتا تھا کہ عورتوں کو چاہیے پردہ کریں، نگاہیں نیچی رکھیں، غیر محرموں سے اپنے آپ کو بچاویں، جن کے ساتھ نکاح جائز اچھا جناب اپنے پیو ہے نا، میرا مائک بند نہ کرے، یہ لوگوں کے لیے ہے یہ سب کچھ، خود مرزا قادیانی کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں۔ یہ اپنے پیو ہے نا تو میرا مائک بند نہ کرو، حاجی صاحب دی براٹ تے آ جاؤ، فرقان بیٹھا حوالیاں دا، حوالیاں دا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پیش کر دو نا، ادھر جواب دیں۔ ہاں جی دوڑ جاؤ فرقان والا حوالہ سن کے آگے جواب دے لو۔ ہاں جواب چاہیے ہمیں، جس کو آپ ایک شریف انسان تک نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان شریف تھا، اس کو تم لوگوں نے نبی، رسول، امام مہدی اور پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا یار۔ وہ ایک بدکار انسان ہے، بدکار۔ ایک مسجد کا مولوی جو ہوتا ہے نا، مسجد کا مولوی، اللہ کی قسم وہ کوئی اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا بھی حرکت کرے نا تو پورا محلہ اس کو لتر مار کے نا وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ مسجد کا مولوی جس کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، لوگ اس کے پیچھے صرف نمازیں پڑھتے ہیں۔ بدکار انسان کو تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ چوک کے کھا کے نا ایک گل دا جواب دے۔ مفتی صاحب یہ بندہ جماعت احمدیہ سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، آرام سے بھی بات کرنی ہے۔ مفتی بشر ہیلو انڈر ورلڈ خدا صاحب، دی قسم کھا کے کہہ کہ زندگی انڈر ورلڈ صاحب حوصلے،
ਉਹ ਗੱਲ हौसले से बशर बात कर। जिंदगी च आखिरी वारी दंद क्यों हौसला साफ कीते सानी? पहले हौसला तैयार कर ले अपना बात करने के लिए। नहीं नहीं गाली मुफ्ती गलौज ने नहीं सिर्फ करनी। इतना पूछ दो अंडरवर्ड साहब मोहतरम प्यारे भाई मुफ्ती बशर ने हजरत साहब ऐसे ना करें, ऐसे ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ प्लीज ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ हौसले से बात करें। जो जो भी आलम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ वो ਦੰਦ ਸਿਰਫ ਉਹ मुफ्ती साहब जो भी बात कर रहे हैं किताब से कर रहे हैं कि अपने पास से कर रहे हैं? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦ ਗਟਰ ਇੱਥੇ ये बकवास है, ये जेड़ा सीरतुल महदी च लिखा है बकवास है। ਗਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਕਿਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣੀ पे करते हैं, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ सफाई पे करते ਯਾਰ हैं। ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ यार ये अंडरवर्ड साहब ਯਾ ਬਸ बात हम ਸਿਰਫ हवाले पे कर रहे हैं ਆਮਾ यार, ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ Please. ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਦੰਦ ਯਾਰ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਦਫਾ ਕਿਦੋਂ ਕਸਮ ਸਾਫ਼ ਖਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦ ਸੁਣੋਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ ਵੀ आप ਤਾਂ जवाब ਦੇਣਾ ਯਾਰ, जवाब ਫਿਰ सुने, जवाब ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਦਵਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ। जवाब सुन अंडरवर्ड साहब जवाब। ਮੁਫਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਸਮ ਜੀ, ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਆਖਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿਦੋਂ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ- ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ, ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਤੇ ਲੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੈਮਰਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੁਫਤੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਏ, ਦੰਦ ਸੁਣ ਲਵੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦੰਦ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਸ। ਕਿੰਨੀ ਯਾਰੀ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਯਾਰੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਗਿਣ ਲੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਜੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਸਾਜੇ। ਸਵਾਏ ਗਟਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਦਾਦ ਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 100 ਬੰਦਾ ਗਟਰ ਦਫਾ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਗਟਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਦਾਦ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। म्यूट ना करो ली, म्यूट ना करो किसी बंदे नु गल हैं, करनी। पता चले अंडरवर्ड जे। साहब नु गल। और दंद ते जरा अपना मुंह calculate दिखा, करो ना जरा। पब्लिक को सिर्फ अपना मुंह दिखा दे बस। हेलो है बहाओ ना लो बहाओ अपना हेलो मुंह दिखा बस। दिन और रात में अपना 100 मुंह दफा दिखा। टट्टी मूतर बस 100 दफा टट्टी मूतर इस बंदे दी हालत कैलकुलेट करो ना वो नहीं अपना मुंह दिखा, अपनी मैं मां की कसम हेलो खा के कैलकुलेट किधर कैलकुलेट करो मेरा मुंह देख लो, मेरा मुंह देख लो मोहतरम, मेरा मुंह देख लो जे तुम हेलो मुंह जी देख के राजी कैलकुलेटर हो। मैं खोल लिया है चलो जी कैलकुलेटर खोल कैलकुलेट लिया, कैलकुलेटर खोल लिया। एक मिनट ठहर ते जाना यार होना ठहर भी ते सही लो मुंह देख लो। नहीं नहीं अंडरवर्ड साहब, तो नहीं यार एक मिनट कैलकुलेटर बटा के थोड़ी देर 5 मिनट चाहिए यार प्यार ना गल करो ना, प्यार ना गल। दिखाए नज़ीर भाई एक मुफ्ती मिनट साहब 5 दंद मिनट बहा दे, दंद मेरे दंद एक मिनट जरा एक मिनट गटर जरा स्क्रीन बड़ी करियो मैं कैलकुलेट करना है जरा साफ ਕੀਤਾ ਸਾਸੂ एक ਮੈਂ ਆਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਵਾਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗਟਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 50 ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਤਿਰਤਿਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਚਲੋ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਡਰ ਜਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਇੰਨੀ ਤੇਰੇ ਚ ਜੁਰਤ 60 ਹੈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ 363 ਨਾਲ। ਸਕੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ 363 ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੈਲੋ ਨੂੰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ 363 ਉਹ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। मुफ्ती साहब वो बंदा चंगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मुफ्ती साहब वो बंदा 200 ਦੇ ਨਾਲ मुफ्ती साहब वो बंदा अच्छा है ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਟੋਟਲ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਫਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੱਟੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮੂਤਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਾ ਹੈਲੋ ਦਫਾ ਕਰੋ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ। अस्सलाम वालेकुम अमर अक भाई की हाल है? ठीक ठाक होती है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्यारे भाइयों, उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी, सब खैरियत से, सब ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नहीं आप मुफ्ती साहब वो बंदा चला गया तां के 1 मिनट चाहिए, वो बंदा चला गया ठीक हो गया भाई। वो जो जवाब दवो कि उस तरह तरह ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੱਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਆਸੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ।
ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਰਹੀ ਨੇ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਹਰ ਮਾਈਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਲੜਕੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਜੱਟ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ ਜੱਟ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਨਈਮਾਵਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਵੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਕਰਿਓ। सर बराड़ के पैनल पे तुसी आ गए हो ते क्या क्या जिशान भाई? मैं कह रहा हूँ अमन जी, मैं अभी ये जट साहब के लिए आया हूँ, इनको बहुत सुना है हमने, ठीक है ना। ये असल में ना करते क्या है कि जहाँ पे ना हमारे कोई मुसलमान भाई अकेला बैठा होता है ना, तो यहाँ वहाँ पर ये जाते हैं, ठीक है ना, और हमारे मुसलमान भाई से ना अजीबो गरीब किस्म के सवालात करेंगे, ठीक है। तो इनको मैंने कई दफ़ा मैसेज भी किया है कि भाई देखो आप आएँ और आके हम लोगों के साथ बात कर लें। आज बड़ी मुश्किल से ये काबू आए, ठीक है। तो आज जरा आप भी मौजूद है माशाल्लाह, तो जरा इनका माइक खिलवाएं, करें बात जरा। जी जट साहब कमेंट आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वो वालेकुम। कह रहे हैं कि मुफ्ती ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। नहीं ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। कोई गल नहीं मुफ्ती साहब। जी 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 प्यारे भाई जी जी जट साहब आप अहमदी हैं? और शाह जी इन्होंने कोई गलत फहमी हो गई है, कोई इमरान दूजा जट जट लगा फिर रहा है। मैं इमरान जट हाँ, जट। सैयद बादशाह। इमरान मैं दसिया नहीं इमरान अच्छा, साहब अपना ने इमरान है। इमरान ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਟ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਰੀਅਮ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ। नहीं भाई ये तो अपना बड़ा पक्का सच्चा सुच्चा आदमी है। यार यकीन करें कि एक सेकंड के लिए मुझे ये लगा कि ये उसकी आवाज है जिस हिसाब से ओ जट नहीं साहब ने नहीं किया नहीं है। है हो रे कोई जट होएगा। ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਟੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ। सही हो गया माजरत जी, माजरत। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ? ओही ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। गंदा जट। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। जी जदाकल्ला मैं मैनू 2 मिनट देना। मैं इंशाअल्लाह मेरे 2-3 सवाल ने मुफ्ती साहब को जट साहब ने गल सवाल करनी, इमरान जट ने गल करनी, पप्पू सवाल मलक बड़े इमरान खतरनाक जट। नहीं, लेकिन या अमर हक साहब जवाब दे सकते हैं या मुफ्ती साहब जो भी देना चाहिए। ਅੱਛਾ ਆਮੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल तो लेंदे जाओ प्लीज, बेशक हुण जवाब ना दियो, बाद सोच के दे देना। ਤੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। मुफ्ती साहब तुसीं अज तक रुके हो, मैनू दसो तुसीं रुके, तुसीं साडा मूंह काला करा ही रहे हो ना। जे तुसीं ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਨਾ ਕਰਤੂਤਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਨਹੀਂ ਘੁਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ये अमर हक ਮੁਲਹਿਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਹਿਦ ਹੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਕਰ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? भाई आप कुछ सुना रहे हैं? ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਾਂਦਰਾ ਜਿਹਾ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨਾਜੀ ਚਲੋ ਨਾਈ ਭਾਈ। ਕਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਜੀ ਨਾਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾ ਤੇਰੀ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜੀ ਨਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ- ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਣਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੌਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ।